میں ہوں بریک الامال ویلفیئر آرگنائزیشن کی فاؤنڈر، اور اس وقت آپ سب کے سامنے ایز اے ہوسٹ اس پروگرام کی ہوسٹنگ کر رہی ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص علم کی جستجو میں کسی راہ کا مسافر ہوا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی اتھینٹک حدیث ہے۔ آج کے اس پرمسرت موقع پر جہاں بہترین اساتذہ کرام کی ضرورت ہے، وہیں پر اسٹوڈنٹس کا بھی ایک کردار ہے ہماری سوسائٹی میں۔ آج کے اس پرمسرت اور تیز ترین دور میں تعلیم کی بہت اہمیت ہے۔ جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم کی اہمیت ہے، وہیں پر آپ تمام لوگوں کی اخلاقی تعلیم و تربیت کی بھی بے انتہا ضرورت ہے۔ انہی عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر، اور اس پروگرام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں SOM سوسائٹی آف مینرز، اس کے علاوہ بریک الامال ویلفیئر آرگنائزیشن یعنی رے آف ہوپ۔ ان دونوں کی کولیبریشن کے تھرو آج اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا گیا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالنا، آپ تمام لوگوں کو تعلیم کی اہمیت سے روشناس کرانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ پریزیڈنٹ صاحبہ، فاؤنڈر صاحبہ خالد حسین صاحب، اور کیمبرج اسکول آف ڈائریکٹرز اور سوسائٹی آف مینر کے ڈائریکٹر، ان دونوں کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا۔ اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ تعلیم ہر شعبے میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ کووڈ-19 کے بعد جس طرح 1 سال تک اسکول بند رہے، تو اس سے بچوں کی تعلیم بہت ڈسٹرب ہوئی۔ SOM نے اور بریک العمل نے مشترکہ طور پہ اس بات کا عزم کیا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو واپس ان کے اسی لائن پہ لائے اور واپس ایجوکیشن میں ان کو اسی طرح سپورٹ کریں، تاکہ ان کا جو 1 سال ضائع ہوا ہے وہ واپسی سے ان کو مل سکے، اور وہ تعلیم اسی طریقے سے حاصل کریں جس طرح وہ پہلے حاصل کر رہے تھے۔ تو اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ بچوں کی تعلیم ضائع نہ ہو، اور بچے قدم قدم پہ اسی طرح روشنائی سے ہم کنار ہوں جس طرح پہلے ہوتے تھے۔ تو آپ بچوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ نے اسی طرح دل لگا کے پڑھنا ہے، آپ لوگ نے اسی طرح دل لگا کے محنت کرنی ہے، اپنے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے، اپنے والدین کا نام روشن کرنا ہے۔ تو بس دیٹس انف۔ ایز اے فاؤنڈر آف بریک الامال ویلفیئر آرگنائزیشن، میں اپنی آرگنائزیشن کے تھوڑے سے گول آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوچ کہاں سے ڈیولپ ہوئی کہ ہمیں ویلفیئر کے کام کرنے چاہیے، فلاحی کام۔ میرے رول ماڈل رہے ہیں عبدالستار عیدی صاحب، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کیا، اور جو بھی طریقہ کار انہوں نے اپنایا، ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر بریک الامال ویلفیئر آرگنائزیشن کی بنیاد کو رکھا گیا۔ اس موقع پر جہاں آج ہم سب اکٹھے ہیں، تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ فلاحی کاموں کو ترتیب کس طرح سے دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو لے کر ایک آرگنائزیشن کو باقاعدہ طور پر ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہی کہنا چاہوں گی کہ جب عبدالستار عیدی صاحب سے متاثر میں ہوئی، تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھ جائیں، ناشتہ کریں، لیٹ سوئیں، ٹی وی دیکھیں اور ختم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مقصد کو کس طرح سے سمجھتے ہیں، اور اسے آنے والے مستقبل میں اپنا مستقبل اس سے کس طرح سے روشن کرتے ہیں۔
تو جب میں نے یہ سوچا کہ وہ تمام تر لوگ جو فلاحی کاموں میں آگے ہیں، اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اسی وجہ سے اس فاؤنڈیشن کی ہم نے باقاعدہ بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے ہم نے کمیونٹی بیسڈ کام کیے، اس میں میرے فیملی ممبرس تھے گھر کے، اور ہم لوگوں نے مل کر جو ہے اسے ڈیولپ کیا۔ ہم خود بھی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم میں خود کتنا پوٹینشیل ہے، ہم میں خود کتنی طاقت ہے کہ ہم ایز اے آرگنائزیشن اسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کمیونٹی بیسڈ ہم نے بہت سارے کام کیے۔ سب سے پہلے میں روشنی ڈالنا چاہوں گی SOS چلڈرنس ولیج، وہاں پر ہم نے بچوں میں فوڈ تقسیم کیا، اس کے علاوہ ہم نے انہیں کپڑے وغیرہ ملبوسات تقسیم کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اولڈ ایج ہوم کو کور کیا، وہاں پر بھی ان کے لیے ملبوسات کے ساتھ ساتھ ہم فوڈ لے کر گئے۔ سینار ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل، وہاں تمام تر پیشنٹس کے لیے ہم نے مفت فوڈ ڈرائیو رکھی، اور اس کے بعد اس سفر کو مزید کنٹینیو ہم کرتے گئے، اور ہمیں لگا کہ اب باقاعدہ طور پر اسے رجسٹرڈ کر کے ایک آرگنائزیشن کی حیثیت سے تمام تر لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ تو اس صورت میں ہم نے اپنا آفس بنایا، اس میں پھر ہم نے اپنے ممبرز رکھے، ڈفرینٹ ان کو عہدے دیے، اور وہ اسی طرح سے ان کو بتایا کہ کس طرح سے آپ کو کیا کام کرنا ہے۔ بجائے اس کے کہ میں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ایز اے والنٹیئر آپ کون کون سے کام اپنی سوسائٹی میں کر سکتے ہیں۔ ضروری کام اس معاشرے کے لیے کر سکتے ہیں جو کہ اس معاشرے کے لیے اچھے ثابت ہوں، آپ کے اپنے لیے اچھے ثابت ہوں۔ رستے سے ایک پتھر ہٹا دینا بھی ایک نیکی ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا بھی ایک نیکی ہے، اچھے سے بات کر لینا، حسن اخلاق سے پیش آنا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ تمام تر چیزیں نیکیوں میں آتی ہیں۔ پھر جس طرح سے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ آف فیلڈ آپ جوائن کرتے ہیں، وہاں پر پھر آپ اس حساب سے اپنے گول سیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، جہاں میں نے پہلے یہ بات کی کہ جب ہم دنیاوی تعلیم لے رہے ہیں تو دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت کی بھی بہت اہمیت ہے، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس آرگنائزیشن کو ہم نے شروع کیا، ساتھ ہم نے اپنے کچھ والنٹیئرس کو لیا، اور باقاعدہ طور پر ہم نے رجسٹرڈ ہونے کے بعد بہت سارے کام سر انجام دیے، جس میں ہم نے فوڈ ڈرائیو رکھی تھی رمضان میں۔ اس کے علاوہ کرونا پینڈیمک میں ہم نے وہ تمام تر لوگ جو کہ اس حوالے سے کہہ لیں کہ بہت پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں، تو ہم نے ڈفرینٹ گھروں میں جا کر راشن ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اس کے علاوہ بلڈ ڈرائیو ہم لوگوں نے تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کے لیے رکھی۔ یعنی ہم نے اپنے طور پر جتنے کام ہم سے ہو سکتے تھے، کیونکہ کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی بھی کام چھوٹا ہے یا کوئی بھی کام بڑا ہے، جہاں جو آپ کو میدان ملے وہاں پر آپ جو ہے گھس جائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کی شخصیت سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور جب کل کو آپ کہیں پر جائیں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں، اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کریں، تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ آپ کے والدین آپ پر فخر کریں کہ ہاں یہ ہمارا بچہ ہے جو ہمارے معاشرے کا ایک کارآمد فرد ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں ایک اہم چیز اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ یہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جو ہے وہ قابل احترام ہے، اس میں ہمارے بزرگ ہو گئے، ہمارے بڑے ہو گئے، ہمارے بچے ہو گئے، تمام تر لوگ۔ انہی میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اشرف المخلوقات کو پیدا کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات بھی ہیں، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ آؤٹ کریں۔ برق العمال ویلفیئر آرگنائزیشن کی اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اینیمل کیئر یونٹ اینڈ ریسکیو سینٹر کا بھی افتتاح کیا۔ باقاعدہ طور پر اسسٹنٹ کمشنر ندا قاسمی نے ہمیں جوائن کیا تھا، اور ان کے مبارک ہاتھوں سے ہم نے جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا۔ اب اس کا چھوٹا سا مقصد میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، وہ یہ ہے کہ وہ تمام تر نگلیکٹڈ اسٹرے ڈاگس اور کیٹس، وہ جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو انہیں آپ ہماری آرگنائزیشن میں لا سکتے ہیں۔
اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ہم انہیں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، باقاعدہ طور پر ریسکیو کرتے ہیں. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جہاں ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ان مخلوق کی بھی کسی نہ کسی صورت میں آپ مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ باہر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کتا ہے، کوئی بلی ہے جو نیڈی ہے، جسے ضرورت ہے آپ کی، جیسے آپ اپنے گھر کے باہر بھر کر پانی کا ایک باؤل رکھ سکتے ہیں. ان کے علاوہ پرندے جو ہیں، صدقہ جاریہ ہے بچوں آپ لوگوں کے لیے آگے جا کر، انہیں آپ باہر رکھ سکتے ہیں، وہ آئیں، وہ پانی پی کے چلے جائیں. گرمیوں کا سیزن آ گیا ہے، ڈرائیو آپ کیئرفلی ڈرائیو کریں، اور جب ڈرائیو کرنے لگیں تو اپنی کار کے نیچے دیکھ لیں کہ کوئی جانور تو موجود نہیں ہے. جب وہ نکل جائے اس کے بعد آپ ڈرائیو کریں. ٹھیک ہے، تو بحریق الاعمال ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے وہ تمام تر جانوروں کو جو نیڈی ہیں انہیں ریسکیو بھی کرتے ہیں، انہیں ٹریٹمنٹ بھی دیتی ہے باقاعدہ طور پر. تو پلیز آپ لوگوں سے یہ لاسٹ میں التجا کرنا چاہوں گی، ایک ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات کا خیال رکھا کریں، اور جب بھی کوئی کام کریں ایسا کام کریں، ایک لیگیسی چھوڑ کر جائیں، ایک بنیاد چھوڑ کے جائیں کہ جب آپ لوگ چلے جائیں تو وہ آنے والی نسلیں جو ہیں آپ کے کام کو دیکھ کر پیشنیٹ ہوں اور وہ اسے پرسیو کر سکیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوسائٹی آف مینرز 2019 میں تشکیل میں نے دی، اور اس کا مقصد صرف اور صرف میں نے جب ایز اے ٹیچر نوٹ ڈاؤن کیا کہ اسٹوڈنٹ میں سب سے زیادہ کمی کس چیز کی ہے، تو وہ ادب نظر آیا مجھے. ہم لوگ کتابیں کھولتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں، دونوں پریشر کوکر ہیں. یعنی آپ کتاب کھول کے پڑھ رہے ہیں اور ہم کتاب کھول کے پڑھا رہے ہیں. نہ ہمیں مقصد کا پتہ ہے، نہ آپ کو مقصد کا پتہ ہے. نہ ہم مقصد ڈیفائن کر پا رہے ہیں، نہ آپ مقصد ڈیفائن کر پا رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا میرا فیوچر کیا ہوگا. آپ سب بچے ہیں، کوئی نہ کوئی ایم ہوگا. یو وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر، you want to be an engineer, you want to be an army officer, you want to be a lawyer, whatever you want. سب سے پہلے اس کو ریکگنائز کریں کہ whoever you are, آپ ہے اس وقت آپ کیا ہے. just recognize yourself. You are not a lawyer, you are not an army officer, you are not a CSP officer, nothing, just a student. اور اسٹوڈنٹ کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، ان کی کیا پاور ہوتی ہے، اس کو ریکگنائز کریں. اور وہ ریکگنائز کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہمارا دین اسلام بھی کہتا ہے وہ ہے ادب، اخلاق، ایمان، جذبہ، ٹھیک ہے، عزت. یہ ساری چیزیں مینرز کے طرح، اور یہ ساری چیزیں مل کے ایٹیٹیوڈ بناتی ہیں وچ از 100%. آپ کوئی بھی الفابیٹس کا پتہ ہے آپ کو، انگلش میں کتنے الفابیٹس ہوتے ہیں؟ 26. آپ ان کو سیکوینس میں دیکھیں اور ایٹیٹیوڈ ورڈ نکالیں اور اس کے اکارڈنگ اس کے نمبر کریں اور اس کو کیلکولیٹ کریں، پلس کریں، تو اس کا آنسر 100 آئے گا. یہ آج ایگزامن کیجیے گا کر دیں گے سب کے ساتھ. یعنی ایٹیٹیوڈ از دا اونلی ورڈ وچ میکس یو 100%. اور وہ ایٹیٹیوڈ کیسے آتا ہے؟ وہ آتا ہے مینر سے. اچھا، اب مینرز آپ سیکھ بھی لیں، اس کو یوٹیلائز کیسے کریں؟ سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے. اب بلوچستان میں آپ سب رہتے ہیں، بلوچستان کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اب بلوچستان کے اسکولوں میں ٹف کمپٹیشن آیا. اچھا، کمپٹیشن آپس میں نہیں ہے، سچویشن کی وجہ سے آیا. کبھی سیکورٹی رسک، کبھی یہ کووڈ. ابھی کووڈ تو خیر 1 سال ہی ہوا، اس سے پہلے سیکورٹی رسک. بچوں کو پیرنٹس کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اچھا، جو ان کو اجازت ہے وہ کہتے ہیں یہ کام تو فضول ہے، اس کو لے کے مجھے کیا فائدہ ہوگا. ابھی سے بزنس مین بننا شروع ہو گیا اسٹوڈنٹ، کہ ان کو اب پتہ چل گیا کہ فائدہ کیا نقصان. ٹھیک ہے، سوسائٹی آف مینرز بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ کو مقصد دکھایا جائے، آپ کو گائیڈنس دی جائے، آپ کی کریئر کاؤنسلنگ کی جائے فری آف کاسٹ. ہر چیز میں پیسہ نہیں ہے، فری آف کاسٹ. ہمیشہ ایک بچے کے دماغ میں بھی یہ امپیکٹ آ چکا ہے کہ گورنمنٹ دس پارٹی از بیڈ، دس پارٹی از گڈ، دس پرسن از بیڈ، دس پرسن از گڈ، جو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا. بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، ان کو سیاست میں کس نے ڈال دیا؟ دیٹس واٹ دا سوشل میڈیا. ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کے بارے میں اگر آپ نے سوشل اسٹڈیز یا پاک اسٹڈیز یا ہسٹری جغرافی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پولیٹیکل ہیروز پڑھے ہوں گے، پولیٹیکل لیڈرز بھی پڑھے ہوں گے، گورنمنٹ کے رائٹس بھی پڑھے ہوں گے، رائٹس ٹو ہیومن بھی پڑھے ہوں گے. ہر چیز گورنمنٹ کے اختیارات میں نہیں ہوتی. کسی کو پانی چاہیے، کسی کو کھانا چاہیے، کسی کو کیا چاہیے، کسی کو کیا، کون کدھر پھرے گا اور کدھر سروس دے گا،
نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں. تو اس کے حساب سے چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز، فاؤنڈیشنز، آرگنائزیشنز یہ بنائی جاتی ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو دیکھیں. اب سوسائٹی آف مینرز میں نے بنائی ٹوٹلی فار اسٹوڈنٹس. وی ہیو اے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ, وی ہیو ڈبیٹ ڈپارٹمنٹ, وی ہیو آئی کیو کوئز ڈپارٹمنٹ, وی ہیو تھیٹر ڈپارٹمنٹ, ماڈلنگ ڈپارٹمنٹ. ہمارے بچوں کو آج کل ماڈلنگ کا بڑا شوق ہے. ٹک ٹاک ان کے ہر کسی کے موبائل میں ٹک ٹاک اویلیبل ہے, اور میں ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں اسٹوڈنٹس کی, اور کیا شاہ رخ خان بنتے ہیں, کیا عامر خان بنتے ہیں. میں نے آج تک نہیں کیا, لیکن میں ان کو دیکھتا ہوں. وہاں سے یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا جو میڈیا یہ شو بز ہے اس میں بلوچستان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے, کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ بچے اس فیلڈ میں ہیں. ہم نے وہ ڈپارٹمنٹ بھی رکھا, ٹھیک ہے, ہم نے سارے ڈپارٹمنٹ موجود رکھے, ہماری ساری ورکنگ کمپلیٹ ہے. ہمیں صرف لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے, اور وہ تعاون آپ کی طرف سے مل سکتا ہے, ہمیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے. ہمیں کسی سے کوئی ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ اویئر ہوں گے, آپ لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے, آپ لوگ ویل مینرڈ ہوں گے. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں گورنمنٹ میں یا بڑی پوسٹ میں یا بڑے آفیسرز, وہ خود چل کے آئیں گے, ہمیں بلانے ہی نہیں پڑے گا. میں خود ایز اے ٹیچر, مجھے کوئی لگ بھگ 30 سال اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہو گئے ہیں, لیکن میں پرائیویٹ اسکول سے نہیں, سرکاری اسکول سے ہوں. جو اس 30 سال 31 سال میں جو میں نے جو کچھ گین کیا, جو مجھے پتہ چلا تعلیم کے بارے میں, اگرچہ کہنے کو اس پہ بہت کچھ ہے. ہم اگر اس کو ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں تو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, سسٹم کے حوالے سے, خصوصاً ٹیچرس کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, والدین کے حوالے سے, یہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے, اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اگر ہم اس پہ پورا دن بھی بات کریں یہ ختم نہیں ہوگا. صرف اور صرف کہنا یہ چاہ رہے تھے, میں خود جو میں ایک مائنڈ میں نے بنایا کہ اس 30-31 سال کی سروس میں مجھے خود خامیاں کہاں نظر آئی, کس جگہ خامیاں نظر آئی, کیا وجہ ہے کہ جیسے سر نے بھی کہا بلوچستان کے حوالے سے کہ اتنا مالا مال صوبہ جس میں قدرت نے معدنیات کا ایک بہت بڑا خزانہ دفن کیا ہوا ہے بلوچستان کے اندر, ساحلی پٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا تعلیمی نظام کیوں پیچھے ریورس ہوتا جا رہا ہے, یہ ایک اہم سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا جواب بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا, کیونکہ اس میں بہت سی خامیاں انوالو ہیں. یہ بہت سے جو ہمارے مختلف پورشنز ہیں, جو مختلف لوگ ہیں, یہ ان کی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سسٹم آئے دن پیچھے ریورس ہوتا جا رہا ہے. عزیز طلباء, تعلیم اصل میں ایک ٹرائنگل کا نام ہے. یہ تکون ہے. اس تکون میں 3 کارنرز شامل ہیں, 3 اینگل شامل ہیں اس کے اندر, جس میں ایک ٹیچر ہے, دوسرا اینگل طالب علم ہے, آپ ہیں, اور تیسرا جو اینگل ہے وہ ہے نصاب ہمارا, ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں. یہ 3 اینگل ہیں, اور اس 3 اینگل کو جوڑا کس نے ہے, اس 3 اینگل کو جوڑا ہوا ہے ہمارے معاشرے نے, جو ہم اس میں رہتے ہیں. یعنی ہم والدین اور جو عام لوگ ہیں معاشرے کے, وہ ہم سب مل کر اس ٹرائنگل کے ذمہ وار ہیں. تو عزیز طلباء, ایسا ہے کہ آپ کو اپنی خود صلاحیت کو بڑھانا ہے, خود دلچسپی لینی ہے. جب ایک بوٹ پالش کرنے والا بچہ محنت کر ایک بڑے پوسٹ تک جا سکتا ہے, تو کیا وجہ ہے وہ طلباء جن کے پاس ساری سہولیات موجود ہیں وہ کیوں آگے نہیں جا رہے. پھر آؤں گا ایجوکیشن سسٹم کے ٹرائنگل کی طرف. ابھی تک ہم یہ کلیئر نہیں کر پائے کہ ہم اس پورے سسٹم میں کام ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے فرائض کیا ہیں, ٹیچر کا کیا فرض ہے, والدین کے کیا فرائض ہیں, اور ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اس کو ابھی تک ہم کلیئرفائی ہم کر نہیں سکے ابھی تک بھی اس سسٹم کے اندر رہتے. والدین کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اگر وہ جس بچے کے لیے, جس اپنی اولاد کے لیے رات اور دن اتنی خواری کاٹ رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ وہ تعلیمی ادارے تک جا کر یہ نہیں پتہ کر سکتے ہیں کہ آیا اس کا بچہ انٹرسٹ لے بھی رہا ہے تعلیم میں, وہ اسکول جا بھی رہا ہے نہیں جا رہا ہے.
बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने ये चीज़ सीखा है कि कोरोना वायरस जैसे वायरस आए तो हम लोग का डट के सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, और हम लोग को जो खैरात वगैरह देते हैं ये देनी चाहिए कि कोई यतीम हो या गरीब लोग को कर देना चाहिए कि कोई भी ये गरीब अपना गरीब इज़हार नहीं करे ना कि वो गरीब है। और स्कूलों से ये हुआ है कि कोरोना वायरस जब आया स्कूलों से बहुत तालीम का लॉस हुआ है लोगों को, बच्चों को, सबको हुआ है ये कोरोना वायरस से। जॉबलेस भी हुए काफ़ी लोग। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान बलूचिस्तान ने तरक्की करे। और जी मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए कि दूसरे बच्चे भी आपको देख के आए, वो लोग भी तालीम हासिल करें।